باب نمبر 16، باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ باب اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ کیفیت ہٹ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، گھبراہٹ کی، بے ہوشی کی۔ قالوا ماذا قال ربکم، تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے جو بھی کہا حق کہا۔ وہو العلی الکبیر، وہ سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے۔ وہ اونچا ہے، علو والا، وہ کبیر ہے، بڑا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ فرشتے۔ یہاں فرشتوں کا بیان ہو رہا ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اذا فزع عن قلوبہم، ان کے دلوں پر جو دہشت ہوتی ہے، وہ دہشت جب ہٹتی ہے تب جا کے آپس میں بات کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں جیسی عظیم الشان مخلوق، جو اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ سب کے سب فرشتے آسمانوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، تو باقی لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بابا تو ضد کر کے اللہ سے لے لیں گے، بابا ضد کریں گے۔ کتنی قصے بنا کے رکھے ہیں، قبر میں ملک الموت، یہ قبر میں منکر نکیر آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے مار کے بھگا دیا ان کو۔ میرے مرید سے سوال پوچھتے، میرے مرید سے تم پوچھے گا حساب، پہلے تو دھلائی اس پہ ان کی ہوئی، اس سے سوال کیسے کیے؟ مر ربک، اچھا اس سے پہلے کہ آئے تو سلام کر کے نہیں آئے تم لوگ، پہلے سلام کرو، اس پہ پٹائی کی ان کی۔ ادب نہیں معلوم اسلام کا۔ یہ گھڑے ہوئے قصے جو ہیں، یہ بزرگوں کی عظمت بڑھانے میں اللہ کے نظام کی، اللہ کے فرشتوں کی، نبیوں کی اور بعض اوقات رسولوں کی، ان کی عظمت گرانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ڈرتے تھے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے۔ صحابہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے روتے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور کہتے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس سے پار ہو گیا وہ اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، جو اس میں پھنس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہیں۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منہ، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا مگر قبر کا منظر ہر بھیانک منظر سے بھیانک ہے۔ بتائیے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حال ہے، اور یہ باباؤں کے قصے بنا کے رکھے ہیں ایسے جیسے قبر کوئی ٹہلنے کی جگہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بڑی جہالت ہے، یہ اللہ کی عظمت کی کمی کی علامت ہے۔ ان کے دلوں میں بابا کی عظمت ہے لیکن اللہ کی وہ عظمت نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ تو اللہ سب سے اونچا ہے، وہ العلی الکبیر، وہ اونچا ہے اور بڑا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دو حدیثیں اس باب میں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ فی الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے آسمان میں، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، اللہ کے فرمان کے باعث سبب فرشتے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں، ضربا جھکا لیتے ہیں، اور کأنہ سلسلۃ علی صفوان، کہتے ہیں کہ فرشتوں کو آواز جو سنائی دیتی ہے ان کے سننے کی کیفیت ہے، نہ کہ آواز کی، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک چٹان پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے، ایک چٹان پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے، ویسا انہیں محسوس ہوتا ہے۔ ینفذہم ذالک، اور اس کا اثر ان سب تک چلا جاتا ہے۔ علماء نے مختلف معنی ذکر کیے اس کے، ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ بات ان سب تک پہنچتی ہے، دوسرا یہ آواز ان سب تک پہنچتی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا اثر ان سب پر چھا جاتا ہے۔
حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان سے وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے ڈر کی، گھبراہٹ کی، قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، جو فرمان اللہ کا آیا، جو اللہ نے کلام کیا، کیا کہا اللہ نے؟ قالوا الحق، سب آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں جو بھی اللہ نے کہا حق کہا، اللہ کا فرمان کبھی ناحق ہوتا ہے نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ سب سے اونچا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سب سے اونچا ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے، الکبیر سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا، فرشتوں کی جو بات چیت ہوتی ہے، جو اللہ کے فرمان کا تذکرہ آپس میں کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کیا حکم ہے اللہ کا جو کائنات میں نافذ ہو، آپس میں بات کرتے ہیں، ان کی جو بات ہیں چوری چھپے سننے والے جنات جو اوپر گئے تھے وہ سن لیتے ہیں۔ اور وہ مسترق السمع ہکذا، وہ جو جنات ہوتے ہیں جو چوری سے بات سنتے فرشتوں کے آسمان میں جا کر، وہ ایسے ہوتے ہیں بعضہ فوق بعض، ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں۔ وصفہ سفیان بکفہ فحرفها وبدد بین اصابعہ، سفیان جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کیا کیا، ہاتھ کو اس طرح سے تھوڑا جھکایا اور انگلیوں کو پھیلایا اور ایک کے اوپر ایک رکھ کے کہا، اس طرح سے ایک کے اوپر ایک جنات جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایسے آسمان تک جا کے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ، اوپر والا جو شیطان ہوتا ہے وہ سنتا ہے۔ معلوم ہے کہ شیطان کو بھی علم غیب نہیں، ورنہ اتنا محنت کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس کو بیٹھے بیٹھے معلوم پڑتا، اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اوپر جا کے سننا پڑتا ان کو، مطلب بغیر گئے سننے ملتا نہیں، اور ایک کے اوپر ایک جا کے سننا پڑتا، اور وہ پاس کرتے ایک دوسرے کو۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شیاطین کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے، بغیر بتائے ان کو معلوم پڑتا نہیں۔ پھر بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بات بابا کو کیسے معلوم پڑی، ہمارے گھر میں کون بیمار ہیں؟ تمہارے ساتھ جو شیطان گیا ہے اس کے پاس، وہ شیطان اس کے شیطان کے کو بتاتا، اس کا شیطان اس کے دل میں ڈالتا، اس کو لگتا میرے پاور سے معلوم پڑا۔ شیطان کریڈٹ نہیں لیتا ہے، کام کر کے نکل جاتا، ہاں اس کو کریڈٹ نہیں چاہیے، اس کو پھنسانا ہے، اس کو ڈبونا ہے، کریڈٹ ملے نہ ملے، الٹا میرا نام آیا تو یہ نہیں مانے گا، کیونکہ یہ صبح شام بولتا لعنت ہو شیطان پہ، شیطان مردود، فرما برداری پوری اس کی کرتا، تو اس کو نہیں مانتا لیکن اس کی مانتا۔ تو شیطان کیا کرتا، دل میں اس کے ڈالتا، بابا کے، بابا کو لگتا معلوم نہیں میرے دل میں باتیں آتی اور سب کے بھید مجھ کو معلوم پڑتے ہیں، وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ چیلے چپاٹے بھی بولتے بابا برابر بولتے ہیں، انتریامی ہیں یہ، برابر ان کو معلوم پڑتا ہے۔ حالانکہ شیطان جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو شیطان صبح شام رہتے ہیں ان کو تو معلوم ہے نا کہاں گیا، کیا کھایا، مرغی کھایا، چوزا کھایا، سب معلوم ہے اس کو۔ اب وہ بابا کی شیطان کو بتاتا، بابا کے شیطان کیا کرتا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا۔ ہمارے دل میں جو وسوسے آتے ہم کو معلوم پڑتا، شیطان دکھتا ہم کو نہیں، وہ دل میں ڈائریکٹ بات آتی ہے، ویسا اس کے بھی دل میں آتی، وہ کیا سمجھتا میرے اندر پاور ہے، مجھ کو معلوم پڑتا ہے، لوگ آتے ہیں معلوم پڑ جاتا اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ بھی بڑا بنتا، چیلے بھی اس کو بڑا بناتے، نیا آنے والا کسٹمر بھی اس کو بڑا بنا دیتا ہے، یہ بھی گمراہ ہوتا وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ شیطان کو گمراہ کرنا ہے، نام نہیں کرنا ہے، کام کرنا ہے، اس کو کام چاہیے، نام نہیں۔ تو وہ کلمہ اس کا سن لیتے ہیں شیاطین، فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، اوپر والا شیطان نیچے والے شیطان کو وہ بات پاس کر دیتا ہے، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، پھر جو اس کے بعد والا اس کے نیچے والے کو بات پاس کرتا ہے، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، پھر یہ جو بات ہے وہ بات جادوگر کی یا کاہن کی، کاہن جو فیوچر کی خبریں بتائے، تو اس کی زبان پہ وہ شیطان بات ڈال دیتا ہے، یعنی اس کی زبانی کہلواتا ہے، وہ بات کو خود نہیں بولتا ہے، اس سے کہلواتا ہے، مجھ سے جڑ کے کیا کرو گے، اس سے جڑ جاؤ، میری چھٹی ہوتی میں دوسرے کو گمراہ کروں گا، اب یہ گمراہ ہو گیا، اب یہ سب کو گمراہ کرے گا، ایک کو کام پہ لگاتے ہیں وہ باقی سب کو کام پہ لگاتا ہے۔ شیطان ادھر ادھر گمراہ کرتے پھرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ لگے نہیں رہتے ایک جگہ،
ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے جوڑتے ہیں اور خود دوسرے کام پہ چلے جاتے ہیں. تو ساحر کی زبان پر، کاہن کی زبان پر وہ بات ڈالتے ہیں. فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے جو شہاب مارتے ہیں، ان کو آگ کے گولے پھینک کے مارتے شیاطین کو، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شیطان کو جس کے پاس وہ میسج ہوتا ہے لگ جاتا ہے. وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس شہاب کے اس کو لگنے سے پہلے جادوگر کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، کاہن کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، تو ریسیور تک پہنچ جاتی بات. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ. پھر وہ جو ساحر کاہن ہوتا ہے اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. اس کے ساتھ کتنے جھوٹ ملاتا؟ 100. اور فیقال الیس قد قال لنا اليوم کذا وکذا کذا وکذا. اور وہ 100 میں سے ایک آدھ بات اس کی صحیح نکل آئے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں دن دیکھو بابا نے ایسا بولے تھے، ایسا بولے تھے نا، فلاں دن فلاں بات انہوں نے بولے تھے، دیکھو برابر ویسا ہوا، برابر ویسے ہی ہوا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتوں سے جو شیطان سن کے آتے ہیں، وہ جو آپس میں ڈسکس کرتے فلاں کی زندگی بڑھ جائے گی، فلاں کو شفا ملے گی، فلاں چیز یہ ہوگی، فرشتے آپس میں اللہ کے حکموں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. شیطان سن لیتا ہے، پھر سنتے سنتے پاس کرتے کرتے کاہن کی زبان پہ ڈال دیتے ہیں، بابا کی زبان پہ ڈال دیتے ہیں. اب وہ بابا اس میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا اور لوگوں کو بتاتا. پھر اس کی کوئی ایک بات بھی صحیح نکل آئے، بھروسہ بیٹھ جاتا اس کے اوپر. نہیں ہوا کہ تعویل کر، نہیں شاید ایسا ہوگا ہم سے ہی کچھ کمی ہو گئی ہوگی اس لیے نہیں ہوا کام اپنا. پبلک اتنی دلدار ہوتی ہے بابا کے بارے میں، اپنے کو بھی غلط بولنے کو تیار ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات اگر صحیح نکلا، دیکھو برابر ویسی ہو جیسا بابا بولے، اس کا دل چاہتا ہے کہ یقین کرے تو بہانہ ڈھونڈتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. وہ ایک جو بات آسمان سے سنی گئی تھی اس کی بنیاد پر اس کاہن کی، اس جادوگر کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کو سچا مانا جاتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں جن کی بنیاد پر کاہنوں اور جادوگروں کو مقام ملتا ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سنی ہوئی بات ہوتی کس سے سنی ہوئی ہوتی ہے؟ شیاطین سے. تو جادوگر کاہن کا جوڑا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ میں. شیاطین چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے جڑیں، تو شیطان خود کام کیوں نہیں کرتا؟ وہ کاہن کے اوپر ڈال دیتا ہے بات. کیوں؟ تاکہ لوگ ان سے جڑیں، اور پھر یہ مرے گا تو اس کی قبر بھی بنے گی تو اس کو بابا سب کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد. تو اس کے لیے وہ ان سے جوڑتے ہیں. اسی طرح سے اگلی حدیث میں بھی ایک بات ہے، وعن النواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ. نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر. جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کی وحی کرتا ہے، کسی معاملے کی وحی کرتا ہے، تکلم بالوحی. اللہ تعالیٰ اس وحی کا خود کلام کرتا ہے، بطور کلام اللہ حکم کرتا ہے. اخذت السماوات منہ رجفتا. آسمانوں میں اس کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آسمان لرز جاتے ہیں اللہ کے اس حکم سے. او قال رعدتا شدیدہ، یا کہا آسمان تھرا اٹھتے ہیں شدت کے ساتھ. خوفا من اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے خوف سے. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا. آسمان میں موجود فرشتے جب اللہ کے اس حکم کو سنتے ہیں تو سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں. ان پر غشی طاری ہوتی ہے اور سجدے میں گر جاتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلٌ. سب سے پہلے فرشتوں میں سے جو سر اٹھاتا ہے وہ جبریل ہوتے ہیں. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ. پھر اللہ تعالیٰ وحی میں سے جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے جبریل سے، جبریل کو بتاتا ہے اپنا فیصلہ. ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ.
پھر جبریل فرشتوں پر سے گزرتے ہیں، کلما مر بسماء سألہ ملائکتھا، ہر آسمان میں جب وہ فرشتوں پر سے گزرتے ہیں اس آسمان کے فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں، ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا، اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا؟ فیقول جبریل قال الحق وهو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی اور وہ سب سے اونچا سب سے بڑا ہے۔ قال فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل، سارے فرشتے جب جبریل سے یہ بات سنتے ہیں اللہ نے حق کہا، وہ علی ہے، وہ کبیر ہے، وہ اونچا ہے، بڑا ہے، سارے فرشتے بھی اسی بات کو دہرانے لگتے ہیں۔ فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ عز وجل، فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ عز وجل، تو جبریل بھی اس وحی کے ذریعے سے یعنی وہاں فینتہی وہاں پہنچتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی یہ جو وحی ہے جہاں تک جبریل پہنچتے ہیں سارے فرشتوں تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے، جہاں تک اللہ چاہیں جبریل اس پیغام کو لے کر جاتے ہیں۔ اس باب میں جو جاننے کی چیز ہے وہ یہ، اللہ کے حکم سے فرشتے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کی عظمت سے، لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مددگار بنایا، ان کو پکارتے ہیں، ان کے پاس ان کے بڑوں کا معاملہ یہ الگ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے بالکل ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ارے بابا ہے نا اللہ تعالیٰ سے لڑ کے ہم کو جنت میں ڈال دیں گے، یہ جو ان کا ذہن ہوتا ہے یہ اللہ کی شان میں خود ایک گستاخی ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، نبی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن شرک انسان سے اللہ کا خوف چھین کر مخلوق کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مسجد میں اتنا ادب والا نہیں دکھے گا، درگاہ پہ برابر ادب والا دکھے گا۔ مسجد میں کبھی آدمی مسجد میں پیٹ بچا کے نہیں نکلے گا کبھی، لیکن بابا کی درگاہ پہ کیا کرے گا؟ پیٹ دکھا کے کبھی نہیں جائے گا۔ کعبہ مسجد حرام میں جا کے بھی پیٹ دکھائے گا، لیکن بابا نہیں، کعبہ میں پیٹ دکھا سکتا ہے، بابا کے پاس پیٹ دکھا سکتا نہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ شرک اعمال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان بڑھتے 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 اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں بابا کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ فرشتے اللہ سے ان کی عظمت کے باوجود ڈرتے ہیں، انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں عظمت کے باوجود۔ تو یہ شرک کی نحوست ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔